السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ آج بھی روزمرہ کی طرح کچھ سوالات ہم لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان کے جواب وصول کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کی طرح بھی دوسرے احباب اس صدقہ جاریہ میں حصہ شامل کر سکیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے اسامہ سومرو کا۔ وہ پوچھتے ہیں نماز میں عمل کثیر کے مسئلے پر وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فقہائے کرام جو شریعت اسلامیہ کے ایکسپرٹ اور ماہر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عمل قلیل اور عمل کثیر یہ دو چیزیں ہیں نماز کے اندر۔ اگر کوئی عمل قلیل ادا کر لے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، عمل کثیر کر لے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب عمل کثیر کیا ہے؟ انہوں نے شریعت کی مہارت کو سامنے رکھتے ہوئے 1 2 3 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں عمل کثیر ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو آدمی بندہ نماز میں ایسا ہاتھ ہلا رہا ہو، ایسی طرز پہ کام کر رہا ہو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ عبادت میں نہیں ہے، ویسے ہی ٹھہرا ہوا ہے، تو یہ عمل کثیر ہے۔ اسی وجہ سے اس سے نماز نہیں ہوتی۔ رہی دوسری بات کہ عمل کثیر کی کوئی اور بات بھی ہے، تو فرماتے ہیں جی ہاں، اور بات یہ ہے کہ ایک آدمی ایک رکن کے اندر یعنی ایک تکبیر، ایک اللہ اکبر کے ٹائم کے اندر 3 سے 4 مرتبہ ایسا کام کرنا شروع کر دے، دونوں ہاتھ ہلانا شروع کر دے، 3 سے 4 مرتبہ کھجلی کرنا شروع کر دے، ایسی چیزیں۔ تو یہ دو باتیں جو بھی ہو نا، اصل بات ہے وہی کہ عمل کثیر ایسا کام شروع، مثلا ایک آدمی ہے وہ پگڑی باندھنا شروع ہو گیا نماز کے دوران، ایک ہے وہ اظہار بند ٹھیک کرنا یہاں باندھنا شروع ہو گیا، تو اگلا تو یہی سمجھے گا کہ یہ صاحب نماز میں شامل نہیں ہے، اگر یہ نماز میں ہوتے تو یہ کام نہ کرتے۔ تو اس وجہ سے یہ عمل کثیر ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس سے خیال کرنا چاہیے۔ آصف حنفی کا سوال ہے، ہم مرغیاں بیچتے ہیں کلو کے حساب سے، لیکن کبھی کبھار ریٹ اچانک گر جاتا ہے اور ہمارے ہاں کل والی مرغیاں بچی رہتی ہیں، جس کو اگر ہم کلو کے حساب سے بیچیں تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو ان کو ہم کلو کے بجائے ایک مرغی کا ریٹ مقرر کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ بھائی آصف، آپ اپنی مرغیوں کے مالک ہیں، آپ پوری مرغی بیچیں یا آپ کلو کے حساب سے بیچیں، بس گاہک کو آپ سامنے بتایا کریں کہ اب ہم پوری مرغی بیچ رہے ہیں، ہم کلو کے حساب سے نہیں بیچتے، آپ نے جتنی مرغی لینی ہے ہم یہ مرغی اتنے کی، وہ اس پہ راضی ہو جائے، آپ کو مرغی بیچنا صحیح ہے۔ وہ کہ جی مجھے کلو کے حساب سے چاہیے، وہ کم ہے یا بیش ہے، جو ترتیب آپ کی صحیح جائز انداز میں ریٹ ہے وہ اسے بتا دیں، اس سے بیچیں، وہ کلو سے بیچیں یا مکمل مرغی کا ریٹ لگا کر بیچیں۔ یہ مشتری اور بائع، خریدنے اور بیچنے والے کا، کسٹمر کا اور دکاندار کا کام ہے، اس میں کوئی شریعت آپ کو گنجائش دیتی ہے، انکار نہیں کرتی۔ نور الدین ملک پوچھتے ہیں اگر ہم کمیٹی ڈالیں کہ سال مکمل ہونے پر لیں گے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بیٹا کمیٹی جسے ہمارے کراچی والے بی سی کہتے ہیں، اس بارے میں 1 2 باتیں سمجھیں۔ بی سی میں آج کل کچھ شرطیں لگائی جاتی ہیں جس شرطوں کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اگر وہ شرطیں نہ ہوں تو جائز ہے۔ وہ فضول شرطیں کیا ہیں؟ وہ شرائط یہ لگائی جاتی ہیں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، جی تیرا پہلے نمبر پہ نکلا لہٰذا 2000 ہم تم سے لیں گے، تیرا دوسرے نمبر پہ نکلا ہے تو اسے 1000 لیں گے، تیرا چوتھے نمبر پہ نام نکلا ہے تو اسے 500 لیں گے۔ یہ شرطیں ناجائز ہیں، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، سب کی رقم برابر ہو، پورا حساب کتاب پتہ ہو، اس کے بعد قرآن اندازی سے جو پہلے لینا چاہے جو بعد میں لینا چاہے، یہ جائز ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی بات سمجھیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کمیٹی ڈالنے والا ہوتا ہے اور جو اس کا انتظام انصرام اہتمام سنبھالتا ہے، تو اس کے لیے یہ ترتیب بنا دی جاتی ہے کہ جو پہلی کمیٹی نکلے گی وہ اسی کی ہے، تو اگر سارے اس پر راضی ہیں تو اس طرح لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیا جا سکتا ہے۔ بس ان اصولوں کو سامنے رکھیں، یہ نہ ہو کسی کو کم ملے کسی کو زیادہ ملے تو یہ بی سی اور کمیٹی حرام ہو جائے گی، غلط ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو، سب کو برابر ملے، اپنے اوقات میں ملے، اپنے وقت میں ملے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات کا یہ بھی اضافہ کریں کہ کوئی آدمی اگر سال کے دوران اپنے پیسے واپس لینا چاہتا ہے، یہ اس طرح کی کوئی ترتیب ہے تو اس کے لیے گنجائش رکھیں کہ وہ لے سکے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہ میں لینا چاہتا ہوں، آپ کہ نہیں ہم آپ کو نہیں دیتے، بس آپ کے ضائع ہو گئے، گل گئے، وہ آپ نے اب پورا نہیں کرنا، یہ نہیں اب آپ کو ہر صورت پورا کرنا پڑے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اسی وقت دیں، جلد دیں یا بدیر دیں، لیکن اس کو لوٹائیں گے، وہ آپ کے اوپر ہے۔
تو یہ غلط شرطیں نہ ہوں تو جائز ہے، ورنہ بالکل ناجائز ہو جاتی ہے۔ رحمت ہادی پوچھتے ہیں اگر قرضہ 10 سال بعد موصول ہو جائے تو 1 سال کی زکوٰۃ دیں گے یا 10 سال کی؟ بیٹا قرضے کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ مال جس کے ملنے کی امید ہو، نمبر 2 وہ مال جس کے ملنے کی امید نہ ہو۔ اگر آپ کو اپنے قرضے ملنے کی امید ہے کہ آج ملے گا یا سال بعد ملے گا، بندہ کھانے والا نہیں ہے لیکن دے گا صحیح جب اس کا ہاتھ میں گنجائش آ جائے گی، جب اس کے ہاتھ میں گنجائش آ جائے گی دے گا، تو وہ 1 سال گزرے یا 10 سال گزرے آپ نے ہر سال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ وہ قرضہ ملنے پہ دیں یا ہر سال دیتے رہیں جب تک اس کے پاس ہے اور آپ کو امید قائم ہے تو آپ دیتے رہیں۔ نمبر 2 وہ قرضہ جس کے ملنے کی امید ہی نہیں ہے، بس یہ پکا یار وہ کھا گیا، وہ دینے والا نہیں ہے، تو اسے مال ثمار کہتے ہیں اور مال ثمار کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ مال ثمار تھا لیکن آپ کو ایک دن اچانک آ کے اس نے دے دیا، آپ نے اتنے عرصے سے امید بالکل چھوڑی ہوئی تھی، اب آپ اسی سال کا زکوٰۃ دیں گے جو اس کے اوپر آپ کے ہاتھ پہ گزرے گا اس پہ دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دیں گے، بھئی آپ نہیں دے رہے تھے، نہیں تو اسی لیے دے رہا تھا کہ میں تو 100% اپنے دماغ سے نکال چکا تھا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے جو مزاربت کا پھڈا ہوا اور لوگوں کے پیسے کھا گئے تو لوگ مسائل پوچھنے کے لیے، میں نے کہا جب بابا مزاربت والوں سے تمہیں پیسے ملنے کی امیدیں ہیں، حضرت وہ کھا گئے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔ پہلے تو شاید 1-2 سال لوگ امید لگائے بیٹھے تھے، اب تو ایک عرصہ گزر گیا، اب تو دینے والے لگتے نہیں، تو مال ثمار ہے اب کوئی نہیں ہے۔ ہاں تمہیں کل مل جائے تو اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے، آپ اپنی سالانہ طور پہ زکوٰۃ دیں گے۔ مثلا آپ نے زکوٰۃ دینی ہے 25 ذوالقعدہ کو اور آپ کو قرضہ مل گیا ہے 20 ذوالقعدہ کو، وہ سارا مل گیا، تو اب آپ نے 25 کے اوپر مکمل زکوٰۃ دینی ہے، اس کے پیسے کو بھی شامل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا بھئی اس پہ سال نہیں گزرا، اس پہ سال گزرا نہیں گزرا، آپ کے مال کو تو سال پورا ہو رہا ہے نا، اب آپ کی ملکیت میں جو آیا چاہے وہ 1 دن پہلے آیا آپ پہ زکوٰۃ ہے، آپ اس کو پورے کی زکوٰۃ دیں گے کیونکہ اب سال کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ کو 26 ذوالقعدہ کو مل گیا اور آپ نے 25 کو زکوٰۃ کر دیا، پھر اس پر سال گزرے گا کیونکہ آپ کا سال ابھی پورا ہو گیا تھا۔ جزاکم اللہ۔ نیک بہادر سوال کرتے ہیں بھائی احمد تو ساتھ کیمرے کو اٹھا کرو جی۔ نیک بہادر سوال کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ نیک بہادر اس بارے میں ایک اصولی موقف سمجھ لیں۔ سنن نبی داود میں امام سلیمان بن الاشعث ابو داود السجستانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لائے ہیں، اور اس حدیث پاک سے ہمیں سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے اور نہ پڑھنے پہ ہمیں روشنی ملتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ آیت اترتی لکھواتے، بتاتے اس کو فلاں صورت میں رکھ دیں، اس کو فلاں کے ساتھ ملا دیں، یہ صورت کا ابتدائی ہے، یہ صورت کا انتہائی ہے، یہ صورت کا درمیان ہے، اس کو ادھر رکھیں ادھر رکھیں۔ رسول اللہ فرماتے صحابہ ویسے لکھتے۔ کچھ آیات ایسی تھیں، کچھ رکوع جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو آپ ان کے ساتھ شامل کریں نہ کریں، وہ علیحدہ ہی لکھی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے حفظ کیا، سب نے اس کو اسی ترتیب پر پڑھا، سورۃ انفال کے بعد اس کو یاد کیا، اور اس ترتیب پر صحابہ کرام پڑھتے گئے۔ لیکن یہی صورت جس کو اب توبہ کہتے ہیں، سورۃ برات بھی کہتے ہیں، سورۃ قتال بھی کہتے ہیں، یہ علیحدہ صورت ہے، یہ سورۃ انفال ہی کا حصہ ہے۔ یہ سورت نمبر 9 ہے، سورۃ انفال سورت نمبر 8 ہے، تو یہ سورت نمبر 8 ہی کا حصہ ہے یا علیحدہ چیپٹر ہے؟ یہ اسی سورت کا حصہ ہے۔ اس بارے میں کوئی واضح موقف نظر نہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، لیکن پڑھا جاتا رہا۔ تو جس وقت قرآن کریم جمع ہو رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایک اجتہاد فرمایا۔ جب کسی کو اس بارے میں قول منقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم نہیں ہے تو انہیں رکھا وہیں جہاں حضور نے رکھا تھا، لیکن اس کے شروع میں بسم اللہ اسی لیے نہیں لکھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تو فائنل نہیں فرمایا تھا کہ علیحدہ صورت ہے، یہ بھی فائنل نہیں فرمایا اسی صورت کا حصہ ہے، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ اور یہ صحابہ کا اجتہاد 100% ٹھیک رہا۔ کیوں؟ قرآن کریم کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وہ ہمارے پٹھان بھائی کہتے ہیں نا، دا قرآن منگا دا نازل کرو دا حفاظت پخپلا کو، کہ یہ اس قرآن کریم کو نازل ہم نے کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اللہ نے فرمایا۔ تو یہ قرآن کریم نازل ہو گیا تو حفاظت اللہ نے کی، یہ علیحدہ ہی چیپٹر بنا، بسم اللہ نہیں رکھی گئی۔ اگر یہ کوئی اوپر نیچے کا کوئی اور معاملہ ہوتا تو وہ اللہ رب العزت ظاہر فرما دیتے۔ اب سورۃ توبہ کا مسئلہ یہ ہے، یعنی صحابہ کا احتیاط دیکھیں قرآن کے جمع کرنے میں کس حد تک غایت احتیاط ہے، کہ جہاں نہیں ملا نا اپنی طرف سے اس کو اضافہ اور یا کمی یا ترمیم نہیں کی۔
ایسے لوگ ہیں۔ قرآن کریم ان کے لیے کہتے ہیں وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، قرآن اور شریعت کے اٹھانے والے حقیقی لوگ ہیں یہ، یعنی یہ قرآن کریم کے حامل اصل صحابہ اور اہل بیت کا طبقہ ہے۔ اب حکم کیا ہوا کہ اگر آپ پیچھے سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی سورۃ انفال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، اس کو ایسے ہی آپ نے برات من اللہ و رسول لے کر چلنا ہے۔ اور اگر آپ ابتدائی یہیں سے کر رہے ہیں، یعنی سورۃ توبہ ہی سٹارٹ فرما رہے ہیں، تو پھر آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ تو یہ سورۃ توبہ کی بنیادی چند باتیں تھیں جو میں نے بسم اللہ کے طور پہ آپ کی خدمت میں رکھ دی۔ رضوان اللہ کا سوال ہے، نیت باندھنے کے بعد اگلی صف میں خالی جگہ پر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ رضوان اللہ بیٹا، خلل کو پر کرنا حدیث پاک میں ہے، وَسُدُّ الْخَلَل، خلل کو پر کرنا چاہیے نماز کے صفوں کے دوران۔ آج کل کا معاملہ SOPs کا اپنی جگہ رہا، لیکن میں آپ کو حکم شرعی بتا رہا ہوں۔ خلل کو آپ نے پر کرنا ہے، ڈسٹنس آپ نے کلوز کرنا ہے اور فاصلہ نہیں رکھنا۔ اب فاصلہ بن گیا، اگلی صف سے ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا، اس کو نکسیر آئی ہے، وہ نکل کے چلا گیا، حکم بھی یہی ہے، ناک کو پکڑ کے چلا گیا، اس نے وضو دوبارہ کرنا ہے۔ آگے صف میں جگہ خالی اور آپ پچھلے صف میں ٹھہرے ہیں، تو آپ کے لیے مناسب ہے، جائز کام ہے کہ آپ چلیے اور اگلے صف میں جا کر شامل ہو جائیں۔ چلنے میں اتنی تیزی سے نہ چلیں، اور ہمارے علماء کی رائے ہے کہ چھوٹے چھوٹے پاؤں رکھ کے چلیں تاکہ عمل کثیر عمل قلیل کا فرق باقی رہے۔ آپ اگلی صف میں شامل ہو جائیں، وہیں ٹھہر جائیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ درمیان سے ایک آدمی اٹھ کے گیا، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ مل جائیں، نو پرابلم، کیونکہ اگلی صف جب تک پر نہیں ہوگی، پچھلی صف کی نماز اگرچہ ہو تو جائے گی، لیکن مناسب نہیں ہے، یہ مکروہ کے درجے میں ہے کہ آپ نے اگلی صفوں کے خلل کو پورا نہیں کیا۔ تو خلل کا مسئلہ یہ ہے، جو آپ نے پوچھا کہ اگلی صف میں جگہ باقی تھی تو میں نے جانا ہے، تو آپ کے اس جانے سے اگلی صف تک آپ کی نماز نہیں ٹوٹی، آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ قاری ضیاء کا سوال ہے، امام اگر لیٹ ہو جائے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا سوال ہے؟ امام اگر لیٹ ہو جائے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے؟ لیٹ ہو جائے یعنی امام تاخیر کر لے نماز میں آنے میں؟ جی، امام مقرر ہے، تاخیر ہو گئی ہے امام صاحب کو کسی وجہ سے، تو مناسب ہے 2-4 منٹ اس کا انتظار کر لیا جائے، اس میں کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ لوگ اپنے امام پہ سے کھڑے ہو جاتے، او امام صاحب لیٹ کیوں ہوا ہے بابا؟ جو تم لیٹ ہوتے تھے، تمہاری رکعتیں اور تمہاری نمازیں چلی جاتی تھی، وہ تمہیں امام کہے ہو تم اچھے مقتدی ہو، میں تمہارا امام ہوں، کیوں لیٹ ہوئے ہو؟ تمہاری کیا حالت ہوگی؟ وہ امام ہے بابا، نہ اس کے آگے کوئی ہوتا ہے اور نہ اس کے برابر کوئی ہوتا ہے۔ تو امام کی امامت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ چند وقت اس کا انتظار کر لیں، چند منٹس انتظار کرنے میں کوئی آپ کا جہاز اڑ کے نہیں جا رہا کہ آپ کی فلائٹ مس ہو جائے گی۔ رفیق پوچھتے ہیں، عورت جانور ذبح کر سکتی ہے مرد کی غیر موجودگی میں؟ بھائی رفیق، عورت جانور ذبح کر سکتی ہے اگر ذبح کرنا جانتی ہے، مرد کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں۔ یہ نہیں ہے کہ مرد موجود نہیں ہے تو عورت ذبح کر دیجیے، مرد موجود ہے تو خود کرے، ٹھیک طریقہ تو یہی ہے کہ مرد ذبح کرے، لیکن ایک خاتون خانہ ذبح کے احکام جانتی ہے، اسے پتہ ہے کہ ذبح وہ جانور کو قابو کرنا جانتی ہے۔ آج کل کی عورتیں صرف خامند کو قابو کرنا جانتی ہیں، جانور ان سے قابو نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی عورت جانور قابو کر سکتی ہے تو ایسی عورت کو چاہیے وہ ذبح خود کرے، اس کو سمجھ آئے، اس کی علم بڑھے، اس کی ترتیب بڑھے، اس کا تجربہ بڑھے، ایکسپیرینس اس کو حاصل ہو، تو عورت موجود خامند موجود ہو یا غیر موجود ہو، یہ اگر قابو کر کے احکام اسلام سے واقف ہے اور ذبح کر سکتی پھر تو اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ یہ نہ ودی چھری پھیر کے ہاں وے لالا ہوں آپ کریں، یوں نہیں ہونا چاہیے، ایسی ذبح کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فائدہ تو تب ہے جب اس نے ذبح کر لینا اور بہترین ماجبین کر لینا، اور اگر ایسی خاتون خانہ میری طرف سے اسے 7 سلام ہے، بہت اچھا، اپنا بیل اپنا بکرا آپ خود ہی ذبح فرمائیں۔ سندس الوی پوچھتی ہیں، اگر عورت بازار جائے اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو وہ وہاں نماز کیسے پڑھے؟ سندس بیٹا، پہلی تو بات ہے کہ خاتون بازار کیوں جا رہی ہے؟ جسٹ فار شاپنگ؟ کس لیے جا رہی ہے؟ کوئی بات تو ہوگی، کیا اس کا بھائی نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، ان کا ہسبینڈ نہیں ہے جو جا کر ان کی نیڈ کی چیزیں بازار سے لے کر آئے؟ ان کو سبزی چاہیے، ان کو کھانا چاہیے، ان کو کپڑے چاہیے، ان کو جوتی چاہیے، تو وہ جائے اور لے کر آ جائے تو بہت بہتر ہے، خاوند چلا جائے ان کا، تو اسی لیے اس کو بازار نہیں جانا چاہیے۔ اگر چلی بھی گئی ہے تو نماز کتنی پابند ہے تو نماز کے ٹائم پہ نہ جائے۔ نمبر 2، محرم تو ان کے ساتھ ہوگا، نماز ان نے پڑھنی ہو تو کسی سائڈ میں محرم پردے کی چادر لٹکا لے اور یہ دکان کے کسی کونے میں بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اگر کھڑے ہو کے پردہ پورا نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے،
لیکن بیٹھ کے پڑھنے پر اس کے انتقال وغیرہ کی ترتیبیں باپردہ ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہو سکتی وہ تو اس وقت نماز پڑھ لے گی، بعد میں آ کر قضا کر لے گی، لیکن یہ انتہائی حالات کی بات ہے، عام حالات کی بات نہیں ہے۔ تو اس خاتون خانہ کو چاہیے کہ یہ نماز گھر میں پڑھے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے صحن کی نماز سے برآمدے کی نماز افضل، برآمدے سے کمرے کی افضل، کمرے سے کمرے کی کونے کی افضل، اور یہ بازار کی زینت بنے، یہ مارکیٹس کی زینت بنے، یہ شاپنگ مالز اور ہال کی زینت بنے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بری بات ہے۔ اس لیے خواتین کو بازاروں میں نہیں آنا چاہیے، کوئی ضرورت ہے اور کوئی نہیں ہے تو یہ جاری ہے۔ تو اسلام عدت میں بھی عورت کو نکلنے کی اجازت دے رہا ہے کہ اگر اس کا اور کوئی نہیں ہے، یا بچے اس کے پاس ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ نیڈس چاہیے، تو یہ خاتون جا سکتی ہے۔ تو اسلام کسی وجہ سے اجازت دے رہا ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، بغیر سبب اور وجہ کے آج کل خاتون خانہ ناراض نہ ہونا۔ سندس بیٹا، اب آپ نے پوچھا، آپ کے واسطے سے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آج کل خواتین سمجھتی ہیں کہ بازار ہمارے لیے بنے ہیں، دکانیں ہمارے لیے کھلی ہیں، مارکیٹس ہمارے لیے بنے ہیں، شاپنگ مال ہیں ہی ہمارے لیے۔ مجھے ایک بندہ کسی صاحب کا واقعہ سنا رہے تھے، تو ساجی ہم بازار میں تھے تو غلطی سے کسی خاتون خانہ کی کونی پہ ہماری کونی لگ گئی، تو ہم نے کہا سوری، غلطی ہو گئی، ہم سر نیچے کر کے جانے لگے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے سوری تو کر لی، لیکن ایک بات ہمارے کان میں پڑی، کہتے ہیں ہم چونک گئے۔ وہ یہ تھی کہ وہ لڑکی کسی اور لڑکی سے کہہ رہی ہے یہ مردوں کو کیا مصیبت پڑ گئی ہے یار، یہ مارکیٹس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف ہماری جاگیر ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، کچھ معاملات سمجھ کے چلیے۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔